شخصیت پرستی یعنی کسی آدمی کو چاہنا اور ان کی رائے کو قبول کرنا، اس کو عام طور پر شخصیت پرستی کہتے ہیں، اور اس کے مخالف نہ جانا۔ پرستی کا معنی ہوتا ہے پرست یعنی پوجنا۔ پوجنے سے مراد یہ کہ اس آدمی کی اپنے دل میں زیادہ محبت رکھنا اور اس سے اختلاف نہ کرنا، اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال ہوا شخصیت پرستی کے بارے میں، تو کیا لگا کہ شخصیت پرستی حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ تو اسے ہم پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے چیلے چپاٹے ہیں سب آپ کی جو ہے نا وہ فیس بک پہ آپ کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، اپنی تصویر نہیں لگاتے، واٹس ایپ پہ آپ کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ جو یہ مطلب نعرے لگاتے ہیں، یہ آپ کے نعرے لگاتے ہیں، نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو یہ شخصیت پرستی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کے فتوے کے لحاظ سے آپ کے ماننے والے مشرک ہیں۔ جو آپ نے حوالے دیتے ہیں، جو آپ باتیں چاہے جھوٹی ہوں وہ آگے کرتے ہیں، جو آپ انداز اپناتے ہیں، جس طرح آپ اولیاء کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ علماء کرام کے خلاف جو آپ منہ سے بغض نکال رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شخصیت پرستی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ شخصیت پرستی ہے تو آپ کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ مشرک۔ کلہم فی النار، پھر سارے ہی گئے، کیونکہ اتنا جو فتویٰ اس نے لگا دیا۔ تو مطلب بات ایک بیلنس سے بندے کو کرنی چاہیے نا کہ جناب علی یہ اس طرح شخصیت پرستی مطلب یہ کسی کو چاہنا ہے، ہاں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن سامنے آئے حدیث سامنے آ جائے، آپ نے کہا نہیں جی ہم نے حدیث کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، ہم نے اس طرح جانا ہے، تو یہاں خدا کا انکار کر دینا، تو ایک بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جناب علی شخصیت پرستی کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ تو سب کے سے زیادہ جو آپ کے ماننے والے وہ مشرک ہوں گے۔ اور اگلی بات آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شخصیت پرستی تو کیا، نبی پرستی بھی شرک ہے، نعوذ باللہ، نبی پرستی۔ اور پھر آگے مثال بھی دیتا ہے، دیکھیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ نے آ کے وہ وما محمد الا رسول آیت پڑھی اور یہ کہا کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ محمد تو چلے گئے ہیں، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو اللہ تو زندہ ہے۔ آگے حدیث بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا اس طرح مجھے نہیں ماننا، یعنی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا خدا کا بیٹا مانا، تم نے مجھے ایسا نہیں ماننا، اس طرح فضیلت نہیں دینی۔ یہ حدیث بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ نبی پرستی بھی جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ علامہ شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں نہیں کہنی آپ علیہ السلام کے بارے میں، باقی جتنی فضیلت بیان کریں گے تو وہ کم ہی ہوگی۔ ایک تو آپ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا، اور نہ خدا کہنا ہے جس طرح عیسائیوں نے کہا، یعنی نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے نہ خدا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ علیہ السلام کی آپ تعریف بیان کریں گے وہ کم ہی ہوگی، آپ کے مرتبے تک نہیں پہنچے گی، یعنی تعریف ہی بیان کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کہنا کہ نبی پرستی بھی جو ہے وہ شرک ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ نے جتنے بھی مسلمان کلمہ گوئے وہ آپ علیہ السلام کی بات تو نہیں کرتا نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے، لیکن اس طرح کے جملے بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے کس طرح محبت کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تقریباً 10 احادیث بخاری میں مسلسل آئی ہیں کہ جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نماز پڑھتے تھے، جس راستے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر کر مکے گئے تھے عبداللہ بن عمر اسی راستے سے جاتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے عبداللہ بن عمر وہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ہے محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ۔ اسی کو اب شخصیت پرستی بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت پرستی نہیں کری تو اور کس کی کرنی ہے؟ پرستی یعنی محبت، وہ عبادت نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنی تو اور کس سے کرنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تھا ایمان کے بارے میں تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ سارے جہان سے آپ مجھے محبوب ہیں سوا میری جان کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ فرمایا ہاں تیرا ایمان کامل ہوا۔
تو آپ علیہ السلام جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، تب ایمان کامل ہے۔ یہ کہتا ہے نبی پرستی بھی شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح محبت کرتے تھے۔ تو شخصیت پرستی میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں آپ سوال بھی نہ اٹھا سکیں، اور یہی آپ علیہ السلام کے بارے میں کئی مرتبہ مرزا جہلمی نے یہ بار بار امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک فرماتے تھے آپ علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی سارے جہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اسی کو تو کہتے ہیں شخصیت پرستی، کہ آپ اسے اختلاف بھی نہ کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنی، آپ کے طریقے پر نہیں چلنا، آپ کے قدموں سے نہیں لپٹنا، تو پھر کس سے کے قدموں سے میں لپٹنا ہے؟ یعنی یہ تبلیغ ہے، یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح بات کی جائے اور اس طرح آیات اور احادیث پیش کی جائیں جن کا معنی مقصد اور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری میں حدیث نمبر 100 ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ آئیں گے، ایسا زمانہ ہوگا کہ علماء اٹھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم ایسے نہیں ان کے علماء کے سینے سے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء ہی اٹھ جائیں گے، تو پیچھے جاہل بچیں گے۔ لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ جاہل خود گمراہ ہوں گے، اوروں کو گمراہ کریں گے۔ تو ابھی تو علماء ہیں، ابھی تو علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، سوال کی ایسے جاہلوں سے آپ سوال کریں گے شخصیت پرستی کے بارے میں، تو آگے جا کے نبیوں کی بھی گستاخیاں کریں گے۔ تو ان سے سوال کرنا بھی حرام ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا بھی حرام ہے، انہیں علم نہیں ہے پورا، صرف یہ نعرے تک محدود ہیں کہ ہاں میں ہوں علم مسلم علمی کتابی، ان کے اندر ابھی علم ہی نہیں آیا، نہ ادب آیا ہے، نہ اخلاق آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے بار بار؟ نبی علیہ السلام کو یہودی چھوکرا کہتے تھے، اپنا دفاع کرتے ہوئے جو یہودیوں نے گستاخی نہیں کی یہ کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہتے۔ جب ہم نے جواب دیا جناب کہاں چھوکرا کہتے تھے، قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کر دی، اور اس آیت کا مفہوم بدلا، ترجمہ بدلا۔ سورہ بقرہ میں آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی آپ کی آمد کو انہیں پتہ ہے، ان کی کتاب موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا، تحویل قبلہ کا، ساری چیزیں انہیں معلوم ہے، پہچان ہے ان کو آپ علیہ السلام کی۔ اور یہ کیا کہتا ہے جناب، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا سمجھتے تھے۔ بھائی آیت کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پہچان کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کو اس طرح بیٹا سمجھتے جس طرح اپنے بیٹوں کو، یعنی یہ بات ہی نہیں بنتی۔ صرف اپنا گستاخی کر لی، اس کا توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، الٹا قرآن پاک کا ترجمہ بھی غلط اور مفہوم بھی غلط۔ تو یہ ہوتے علمی کتابی، یہ ہوتے مسلم علمی کتابی، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ مکار ہوتے ہیں، یہ فراڈی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو، سب مسلمانوں کے ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔